نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 83 ہے، 83۔ آج کے درس قرآن کے لیے ایک ہی آیت کا انتخاب کیا ہے۔ پہلے ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے، عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہود کو، کہ یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا۔ میثاق کا لفظ بھی اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے، وعدہ لیا، عہد لیا۔ لا تعبدون الا اللہ، کس چیز کا عہد؟ نمبر 1، لا تعبدون الا اللہ، تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، یہ نمبر 1۔ نمبر 2، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ گے۔ وذی القربی، اب یہ احسان جو ہے یہ ہر ایک کے ساتھ لگے گا، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ گے۔ والیتامی، اور معاشرے کے یتیموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ گے۔ والمساکین، اور غریبوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ گے۔ وقولوا للناس حسنا، یہ معاشرے کے کمزور طبقات کا ذکر کرنے کے بعد پھر سارے انسانوں سے بھلی بات کہو گے، اچھی بات کہو گے، اور دل پسند۔ وقولوا للناس حسنا، تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں آپ کہ ہر ایک سے سچی بات کہو گے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ یہ کام بھی کرو گے، اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ۔ ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ، پھر تم پھر گئے، اس وعدے سے تم پھر گئے۔ اِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ، سوائے تم میں سے چند ایک کے، تھوڑے سے رہے اس عہد پہ لیکن باقی پھر گئے۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم ابھی تک اس عہد سے پھرے ہوئے ہو، ہاں جی، اس عہد کی پابندی سے نکلے ہوئے ہو، ابھی تک تمہارا یہی حال ہے۔ یہ ہے جی آیت کا ترجمہ۔ اب اس کے بعد میں تشریح کروں گا، اور تشریح میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل جو اپنے آپ کو جنہوں نے یہودی کہا، قرآن مجید نے بھی اس نام سے ان کو یاد کیا، اور اصل میں یہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی اولادیں ہیں، اور اونچا نسب جسے کہیں، جی، اونچے نسب کے تکبر میں مبتلا کہ ہم جیسا کون ہے۔ تو اللہ کے ہاں نسب جو ہے نا وہ قابل ترجیح نہیں ہے، نسب۔ اللہ کے ہاں قابل ترجیح کیا ہے؟ عمل۔ یہ قوم اللہ کے ہاں اس لیے محبوب تھی کہ اس سے اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کا عہد لیا تھا، اور جب تک یہ اس عہد کو نبھاتی رہی اللہ تعالیٰ نے اسے سرفراز کیے رکھا، یہ دنیا میں معزز اور محترم رہی، جیسا کہ پچھلے آیات میں آیا ہے کہ انی فضلتکم علی العالمین، اپنے عہد کے قوموں کے مقابلے میں تمہیں فضیلت عطا فرمائی، برتری عطا فرمائی۔ کس وجہ سے؟ اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، کہ تم میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ پہلے پورا کرو، اور تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ میں بعد میں پورا کروں گا۔ ہاں جی، پہلے امتحان میں پورا اترنا پڑتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے انعامات کی بارش ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد، یعنی مختصر یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے اللہ کے ساتھ ایک عہد کیا اور اس کو نبھایا۔ جب تک نبھایا اللہ نے اسے معزز بنایا، اور جب وہ پھر گئی اس عہد کو اس نے
فراموش کر دیا، پس پشت ڈال دیا، اور عملی طور پر کسی اور راہوں پہ نکل گئی، چاہے وہ نفس پرستی کی راہیں تھیں یا وہ سرکشی کی راہیں تھیں، نافرمانی کی راہیں تھیں، جہالت کی راہیں تھیں اور ناانصافی کی راہیں تھیں، ان راہوں پہ نکل گئی، تو پھر اللہ کے ہاں اس کا وہ مقام نہ رہا۔ اب جس چیز کا عہد لیا ہے یہ امپورٹنٹ ہے، یہ ہمارے سمجھنے کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے، ہاں جی، ہم سے بھی گویا یہی عہد لیا گیا ہے، اور اس عہد پہ اگر ہم پورا اتریں گے، اس عہد کی پابندی کریں گے تو اللہ کے محبوب ٹھہریں گے۔ لیکن اگر اس عہد کو توڑ ڈالیں گے اور باوجود سمجھانے والوں کے، متوجہ کرنے والوں کے اس عہد کو پورا کرنے کی طرف نہیں آئیں گے بحیثیت قوم، تو پھر ہمارا بھی یہی حال ہوگا جو اب ہو رہا ہے۔ ہم نے بھی عہد توڑ ڈالا اور اس وجہ سے ہمارا یہ حال ہوا ہے۔ اب نمبر 1 تو ہے لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ عبادت کے 3 معنی میں نے آپ کو بتائے ہوئے ہیں پہلے ہی۔ نمبر 1 غلامی، نمبر 2 اطاعت، نمبر 3 پوجا۔ غلامی، اطاعت اور پوجا۔ اللہ کے سوا کسی کی غلامی نہیں کرو گے، اللہ کے سوا کسی کی محکومیت اختیار نہیں کرو گے۔ اطاعت محکومیت اختیار کرنا، محکوم بن کے رہنا، اور اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہیں کرو گے۔ اب اس کو عملی طور پہ ہم اپنے اوپر جب اس کا اطلاق کرتے ہیں، انہوں نے بھی یہی کیا کہ عدی بن حاتم آئے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں سے تھے، تو قرآن مجید نے کہا کہ اپنے احبار اور رہبان کو اللہ کے سوا رب نہ بناؤ، لا تتخذوا احبارهم اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ ان کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے اپنے احبار اور رہبان، احبار اور رہبان سے مراد مذہبی رہنما اور درویش، مشائخ، علماء اور مشائخ کا ترجمہ کیا ہے ہمارے ہاں، علماء اور مشائخ کو انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے سوا رب بنا لیا۔ تو حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ہم ان کو رب تو نہیں مانتے تھے، اپنے علماء اور مشائخ کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کو وہ حلال کر دیتے تھے تم اس کو حلال مانتے تھے کہ نہیں؟ کہ ہاں جی۔ اچھا، جس چیز کو وہ حرام کر دیتے تھے تم ان کو حرام مانتے تھے یا نہیں؟ کہ ہاں جی۔ حلال و حرام کا اختیار تم نے ان کو دیا ہوا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی ان کو رب ماننا ہے۔ تو گویا ایک منصب ہے، اب اس کو غلامی کہہ لیں یا محکومیت کہہ لیں، تو 2 طبقے ہیں یہ، ایک علماء اور مشائخ یعنی مذہبی رہنماؤں کا طبقہ جس کو کہتے ہیں ارباب مذہب، اور دوسرا ہے طاقتوروں کا طبقہ، حکمرانوں کا طبقہ جس کو کہتے ہیں ارباب اقتدار، ارباب اقتدار اور ارباب مذہب۔ تو ارباب مذہب کی تشریح کرتے ہیں اور لوگ اس کو بلا چوں چراں مان لیتے ہیں اور ان کی بنائی ہوئی روش پہ چلتے ہیں اور ان کے خلاف کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے اور اس پر اپنی عقل کا استعمال بھی نہیں کرتے اور صحیح اور غلط کی پہچان بھی کھو بیٹھتے ہیں، نتیجتاً بالکل اپنے آپ کو ان کے سپرد کر دیتے ہیں۔ یہ ہے غلامی میں دینا، یعنی اپنی آزادی سے دستبردار ہو جانا اور کسی کی آقائیت کو تسلیم کر لینا۔ اسی طرح ارباب اقتدار کا معاملہ ہے کہ ارباب اقتدار اللہ کا حکم نافذ کرنے کی بجائے اپنا قانون، بادشاہت ملوک میں تو واضح واضح ہوتا ہے 2 ٹوک کہ وہ بادشاہ کی زبان سے نکلا ہوا لفظ قانون ہوتا ہے اور اس قانون کی پیروی رعایا پہ لازم ہوتی ہے، اور اگر اس کو کوئی چیلنج کرے یا اس سے اختلاف کرے یا اس سے نکل بھاگنے کی کوشش کرے تو بادشاہ کے جو پیادے ہیں وہ اس کو پکڑ کے عبرت بنا دیتے ہیں اور اللہ کے ہاں ہی پہنچا دیتے ہیں، یا جو بادشاہ سزا دے
اس پہ نافذ ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک مجبوری کا پہلو بھی ہے اس کے اندر، ہاں جی، کیونکہ طاقتور کی اطاعت سے انکار کر دینا بعض اوقات موت کو دعوت دینے کے مترادف ہوتا ہے، تو وہاں پہ آتی ہے مجبوری۔ لیکن دل آپ کا کہاں ہونا چاہیے؟ سوال یہ ہے، دل آپ کا جب آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے اور اللہ کی اطاعت کے ساتھ جڑا ہوا ہونا چاہیے۔ یہ طاقتور معاشرے کے طاقتور اگر آپ پر مسلط ہیں اور آپ پہ ظلم کر رہے ہیں اور خلاف یعنی اللہ کے قانون کے علاوہ کسی قانون کو آپ پہ نافذ اور مسلط کیے ہوئے ہیں، تو آپ مجبوری کے عالم میں وہ رہتے ہوئے اس کی پیروی بھی کریں گے اور اس کی پابندی بھی کریں گے، لیکن آپ کا دل جو ہے وہ اللہ کے قانون کے ساتھ جڑا ہوا ہو۔ یہ ہے لا تعبدون الا اللہ، کیونکہ اللہ ہی نے اجازت دی ہے اس بات کی۔ اچھا، ارباب مذہب کی پیروی اور ارباب اقتدار کی پیروی، یہ تو ہو گئی غلامی اور محکومی۔ آگے ہے پھر پوجا۔ پوجا کے ہمارے ہاں دو مراکز ہیں، ایک مساجد ہیں، ایک مزارات ہیں۔ مساجد میں تو خالص اللہ کی پوجا ہوتی ہے، لیکن مزارات پہ ساتھ ساتھ اللہ کی پوجا کے ساتھ ساتھ وہاں پہ نوافل بھی پڑھتے ہیں، کبھی کبھی صاحب مزار سے بھی دعا مانگ لیتے ہیں، جو صرف اللہ سے مانگنا ضروری ہے، مطلب لازم ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی سے دعا مانگنا روا نہیں ہے، کسی کے اندر ہے ہی نہیں ایسی طاقت، اللہ نے کسی کو دی ہی نہیں، ہے نا۔ اور مزید دیکھیں کہ اللہ کی آپ اگر قدر پہچانیں تو وہ کیا ہے کہ اللہ سے بڑھ کر کسی کو علم نہیں ہے، اللہ سے بڑھ کر کسی کے پاس طاقت نہیں ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی کسی پر مہربان نہیں ہے۔ تو جب آپ کسی کو سفارشی بھی بناتے ہیں نا اللہ کے ہاں، تب آپ دیکھیں کہ آپ کیا کرتے ہیں، ہے نا۔ تو گویا آپ اللہ کو اپنے سے دور سمجھتے ہیں اور اس سے قریب سمجھتے ہیں، اور اسے اللہ کی نسبت آپ جس کو سفارشی بناتے ہیں تو اللہ کی نسبت آپ اسے اپنا زیادہ مہربان اور زیادہ قریب سمجھ کر اسے کہتے ہیں کہ میری اللہ کے ہاں سفارش کر دو، ہے نا۔ تو گویا اللہ سے اسے زیادہ قریب آپ قرار دیتے ہیں، اپنے قریب، اور اپنے لیے زیادہ مہربان سمجھتے ہیں، تبھی تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ سے میری سفارش کرو۔ جب آپ یہ سمجھیں گے کہ اللہ سے بڑھ کر میرا کوئی مہربان نہیں ہے، اللہ سے بڑھ کر میرے لیے کوئی صحیح بہتر سوچنے والا نہیں ہے، تو پھر آپ کسی در پہ نہیں جائیں گے، پھر آپ اللہ ہی کے در پہ آئیں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ پوجا بھی اللہ کی، محکومیت بھی اللہ کی، اور غلامی بھی اللہ کی۔ تو یہ ہے اللہ سے عہد۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ایک وقت گزرنے کے بعد یہی تین طبقات جو ہے نا جی، یہ اوپر آتے ہیں اور قوم کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں، یہ اللہ کی جگہ فائز ہو جاتے ہیں۔ ارباب اقتدار، ارباب معیشت اور ارباب مذہب۔ تو ارباب مذہب جیسا کہ پچھلی آیت میں بھی آیا، یکتبون بایدیہم ویقولون ھذا من عند اللہ، ہاں جی، لکھتے اپنے آپ سے ہیں، اپنے طور پہ تشریح، تعبیر تو یا نئے قانون بنائے، لیکن لوگوں سے مطالبہ اس طرح سے کیا کہ جس طرح کہ یہ اللہ کا حکم ہے نا۔ ہمارے ہاں کی جو تعبیر ہے، اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ جی وہ فلاں دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، تو یہ گویا اللہ کا منصب ہے، میرا منصب نہیں ہے کہ میں کسی کو دائرہ اسلام سے خارج کروں یا ایمان کے بارے میں فیصلہ کروں یا کسی کی جنت جہنم کے بارے میں فیصلہ کروں، یہ اللہ کا کام ہے۔ تو جب ہم بیٹھ کے لوگوں کی جنت جہنم کا فیصلہ کرتے ہیں یا ایمان کا فیصلہ کرتے ہیں، تو یہ ہم گویا اللہ کے منصب پر فائز ہو جاتے ہیں، اللہ کے منصب پر بیٹھ کے یعنی اللہ کا کام کر رہے ہوتے ہیں، یوں کہنا چاہیے۔ تو ہم بندے بن کے رہیں اللہ کے، اور مذہبی رہنماؤں کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ جو تفرقہ پیدا کیا ہوا ہے اور لوگوں کے یعنی اہل علم کے خلاف نفرتیں پیدا کی ہوئی ہیں، تو یہ نفرت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو بھی اللہ رسول آخرت کو ماننے والے ہیں سب بھائی بھائی ہیں، جن کو قرآن بھائی قرار دیتا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم ان کے خلاف نفرت پیدا کریں؟ اپنے پیروکاروں کو تو اپنی جھولی میں بٹھا کے رکھیں اور باقیوں کے خلاف ان کو نفرتیں پیدا کرتے رہیں، اور وہ انہیں راہ راست پر نہ سمجھیں اور جہنمی سمجھتے رہیں۔ تو یہ ہمارا منصب نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ اللہ کا منصب ہے، لہٰذا اللہ ہی کو ساجے۔
تو اللہ کا کام ہے کہ وہ کسی کے ایمان کا فیصلہ کرے، وہ قیامت کے روز کرے گا، اور کسی کو جنت جہنم دے، وہ قیامت کے روز دے گا۔ ہم اس منصب پر فائز نہیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ اگلی بات یہ ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ہاں جی، والدین جب بڑھاپے کے عالم میں پہنچ جائیں، آپ کے محتاج ہو جائیں اور قدم قدم پر غصہ کریں، اور آپ کی بھی ضروریات ہوں لیکن والدین کی بھی ضروریات ہوں، تو امتحان تو تب ہوتا ہے نا جب مشکل حالات ہوتے ہیں۔ آسانیوں میں تو سارے کر لیتے ہیں، لیکن جب مشکل حالات ہوتے ہیں تو پھر کسے ترجیح دینی ہے؟ والدین کو ترجیح دینی ہے۔ میرے نانا حضور ایک بات سنایا کرتے تھے، قصہ سنایا کرتے تھے ہندو بنیے کا۔ ہندو بنیا تھا، اس کا بیٹا جو ہے وہ بڑا ہو کے اس کی کرسی پر بیٹھ گیا، اور یہ بھی ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا، وہ کہاں پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا وہاں پڑھی ہے۔ پھر دوسری دفعہ سوال کیا، پھر کہا وہاں پڑھی ہے۔ تیسری دفعہ سوال کیا، پھر غصے سے کہا کہ اتنا تو بتا رہا ہوں، آپ کو یاد ہی نہیں ہو رہا اور آپ سمجھ ہی نہیں رہے۔ تو جب اس غصے کے عالم میں اس نے جواب دیا تو اس نے کہا کہ بیٹے یہ بہی کھاتا پکڑاؤ مجھے ذرا۔ وہی کھاتا پکڑا دیا بیٹے نے، اور اس کا صفحہ کہتے ہیں یہ کھول لو، کہ جی کھول لیا۔ اس پہ کہتے ہیں کہ لکھو، دیکھو کیا لکھا ہوا ہے، کہ کوا کوا لکھا ہوا ہے، کہ کتنی دفعہ لکھا ہوا ہے، کہ 17 مرتبہ لکھا ہوا ہے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ یہ پتہ کیا ہے؟ ہاں جی اب حضور کیا ہے؟ کہ جب آپ چھوٹے تھے تو آپ نے مجھے کوے کے بارے میں 17 مرتبہ پوچھا تھا، اور میں نے 17 مرتبہ یہ کوا لکھ دیا تھا۔ میں ایک لمحے کے لیے بھی آپ پہ ناراض نہیں ہوا تھا۔ آپ تیسرے سوال پہ ناراض ہو گئے۔ تو یہ والدین جو ہیں، یہ بھی سمجھانے کا انداز ہے، لیکن میں ساتھ ہی والدین سے بھی کہوں گا، کسی اور موقع پہ اس کو ذرا تفصیل سے بیان کروں گا۔ والدین جو ہیں یہ اولاد کی عزت کریں، اور ان کو شفقت دیں، اور ان سے محبت سے پیش آئیں، اور ان کی موجودگی میں میاں بیوی آپس میں نہ لڑیں، اور باپ بیوی پر ناراض بھی نہ ہو اور اسے گالم گلوچ بھی نہ کرے اور مار پیٹ بھی نہ کرے۔ اس پہ بچوں پہ اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے، اور پھر بچے جو ہیں نا پیار سے پیار سیکھتے ہیں، غصے سے غصہ سیکھتے ہیں، عزت سے عزت سیکھتے ہیں، بے عزتی سے بے عزتی سیکھتے ہیں۔ جب آپ ان کی بے عزتی کرتے چلے جائیں گے تو وہ بھی یہی کچھ سیکھیں گے۔ آپ ان سے کوئی ایسی توقع نہ رکھیں کہ جو اس سے الٹ ہو۔ ہاں، کسی کی تربیت ہو گئی، کسی کو آپ سمجھ آ گئی، ہاں جی، کسی کے دل میں اللہ نے ڈال دی، تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جنرل ایسا ہی ہوگا۔ تو وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ تو یہ قرآن مجید میں بھی فرمایا، حدیث کے اندر بھی آیا ہے، والدین کی، ماں کا مرتبہ بہت بلند، ماں کے قدموں کے نیچے جنت۔ اور رمضان المبارک کے حوالے سے جو حدیث آپ سنتے ہیں، ہاں جی، کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے والدین دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کے عالم میں پایا اور اس کی خدمت کر کے جنت نہیں حاصل کر لی، ہاں جی، وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ تو اس لیے والدین گویا آپ کی جنت ہے، اور آپ کے ساتھ اگر اس نے سلوک نہیں ہوا، بے عزتی نہیں ہوئی، تو پھر آپ نے دوہرا کام کرنا ہے، ہاں جی، ایک روک لگانی ہے اپنی شخصیت کے سامنے۔ ایک تو اپنی اولاد کو اس پروسیس میں سے نہیں گزارنا جس پروسیس سے آپ اپنے والدین کے ذریعے گزر کے آئے ہیں، جس سے آپ کی شخصیت مسخ ہو گئی ہے۔ اور دوسرا، اولاد کی موجودگی میں بیوی کو برا بھلا نہیں کہنا۔ اور تیسرا، شفقت اور محبت، سراپا شفقت بنے رہنا ہے ہر وقت، تاکہ اولاد کی عزت کرنی ہے، تاکہ وہ آپ کو عزت دے، لوٹائے، ہاں جی، اور ان کے اندر غصہ نہیں آنے دینا۔ تو غصہ اس طرح سے آئے گا، جب آپ اس پہ غصے ہوں گے تو وہ بھی غصہ ہی سیکھیں گے۔ یہ بات ہو گئی۔ اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اللہ نے عہد لیا ہے۔ سبحان اللہ، رشتہ داروں کے حسن سلوک۔ اور ہماری پنجابی میں کیا ہے؟ شریکاں نو اگ لگ دی، یعنی کیسا قرآن مجید کے الٹ
بھئی شریکاں نو کیوں اگ لگ دی ہے؟ رشتہ دار آپ کے، آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کی خوشیوں پہ خوش ہوں، ان کے غم میں شرکت کریں، اور اگر پیچھے رہ گئے ہیں ان کو آگے بڑھائیں، اور محبتیں عام کریں، عزت دیں، اور اگر کوئی کمی دیکھتے ہیں تو ہمدردی اور خیر خواہی رکھتے ہوئے ان کی تربیت کریں، ان کو سمجھائیں، ہے نا۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ خیر خواہی کا رویہ اختیار کریں اور ان کی خوشیوں میں خوش ہوں۔ یہ شریکاں اگ لگنے والی بات جو ہے نا، یہ پتہ نہیں سکھوں کے دور کی ہے یا پتہ نہیں کس دور کی ہے، تو یہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک آپ نبھائیں، اپنا تحفے تحائف کی تبدیلی، اور اگرچہ ہمارے ہاں یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ تحفے تحائف ہمارے ہاں بجائے اس کے کہ محبت کا میں اضافے کا باعث بنے، وہ بھی لڑائی کا باعث بن جاتے ہیں۔ کو قوم پستی میں گئی ہوئی ہے نا، تو دماغ ایسا نہیں سوچنا کہ جس سے محبت پیدا ہو۔ اگر کسی نے کم درجے کا تحفہ دے دیا، آپ نے اس کو اعلیٰ درجے کا تحفہ دیا تھا، تو یہ لڑائی نہیں ڈال لینی کہ جی میں نے اعلیٰ درجے کے دیا، آپ نے کم تر درجے کا کیوں دیا۔ اس کو برداشت کریں، وہ تھوڑا بہت 19-20 کا فرق ہوگا، تو اگر ان کی استطاعت نہیں ہوگی، حسن ظن رکھیں ان کے ساتھ، جی بھلائی کا سلوک کریں رشتہ داروں کے ساتھ۔ اور اس کا آگے بھی مضمون آتا رہے گا، تو میں اس کو مزید بھی واضح کرتا رہوں گا، پھیلاتا رہوں گا۔ اگلی بات یہ ہے کہ یتیم، یتیموں کے ساتھ اب آپ اندازہ کریں کہ ہمارے ہاں صورتحال کیا ہے۔ یتیم چچاؤں کے ہاتھوں کس طرح سے، بعض تو اچھے ہوتے ہیں، جو چچا ہوتے ہیں، دادا اگر موجود ہے تو اس کو باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتے، ہوتی تو ہے لیکن وہ دست شفقت اور سراپا محبت بن جاتے ہیں ان کے لیے۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیاری بات فرمائی ہے کہ یتیم کی پرورش کرنے والا میرے ساتھ اس طرح سے جنت میں ہوگا۔ اس کے سر پہ ہاتھ پھیریں، جتنے بال سر کے ہاتھ کے نیچے آئے اتنی نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں درج ہو گئیں۔ یہ بڑا کام ہے، یہ بڑے دل کا کام ہے۔ یعنی اپنے بچوں کے ساتھ بھائی کے بچوں کو بھی بٹھانا، یتیم بچوں کو بھی، معاشرے کے جو گرے پڑے لوگ ہیں ان کو بٹھانا، تو یہ بڑے دل کا کام ہے اور بڑے آدمیوں کا کام ہے۔ تو جب امت مسلمہ میں سارے ہی بڑے ہو جائیں گے تو امت کتنی اونچی ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ بڑائی اپنے اندر پیدا کریں۔ اسی طرح غریبوں کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اچھا، یتیموں کی جائیدادیں مار لیتے ہیں لوگ اور ان کی جائیدادوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں، ان کو ان کا حقوق نہیں دیتے، یہ ساری کی ساری پست ذہنیت کی باتیں ہیں۔ تو قرآن مجید ہمیں اس سے بلند کرنا چاہتا ہے، اس سے اوپر اٹھانا چاہتا ہے۔ یعنی آپ دینے والے بنیں، لینے والے نہ بنیں۔ ہاں جی، جب آپ کی نظر لوگوں کے مالوں پہ ہوگی کہ وہ محنت کریں ہم کھائیں، تو جتنے محنت کریں گے اور کھانے والے زیادہ ہوں گے تو قوم تو پستی میں پڑی رہے گی۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ میں کسی سے نہ لوں بلکہ میں دینے والا بنوں، میری وجہ سے کسی کو فائدہ پہنچے اور نفع بانٹوں، میں امت مسلمہ کو اللہ نے اسی منصب پر فائز کیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہاں جی، تم بہترین امت ہو اور ساری دنیا کی نفع رسانی کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے۔ تو ہم اس منصب پر فائز ہونے کے لیے ہمیں اتنا بڑا بننا پڑے گا۔ ہاں جی، ظرف بھی بڑا کریں، دماغ بھی بڑا کریں اور عزائم بھی بڑے رکھیں اپنے سامنے۔ جی، اور غریبوں کے ساتھ حسن سلوک جناب، ہاں جی، غریبوں کی محنت مزدوری مار لینا، غریبوں کے اوپر ستم ڈھانا، ان پہ روب ڈالنا اور ان کو پست اور حقیر سمجھنا، ہیں جی، یہ بھی چھوٹے دماغ کے کام ہیں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ نے وعدہ لیا ہے، ہم سے بھی لیا ہے، بنی اسرائیل سے بھی لیا تھا کہ غریبوں کو سربلند کرنا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ غریب کے ساتھ حسن سلوک ایک وقت کی روٹی کھلا دینا بھی حسن سلوک ہے، لیکن اس کے لیے روزگار پیدا کر دینا کہ وہ پورے خاندان کو کما کے کھلانے کے قابل ہو جائے اور چند سالوں کے اندر اندر وہ دینے والا بن جائے، یہ بہت بڑا حسن سلوک ہے۔ ہاں جی، یہ سلوک اپنانا چاہیے۔ اس کا وعدہ ہم سے اللہ نے لیا، بنی اسرائیل سے بھی لیا، انہوں نے وعدہ توڑا، ہاں جی، اس وعدے سے پھر گئے اور الٹ کام اپنے اندر رائج کر لیے۔ اللہ نے انہیں
دنیا کی امامت سے بھی دستبردار معزول کر دیا اور اس کی حمایت سے بھی دستبردار ہو گیا اور ذلت اور مسکنت ان کا مقدر بن گئی۔ یہی خامیاں ہمارے اندر آ گئی، ہم نے بھی عہد توڑا اللہ سے کیا ہوا اور الٹ خامیوں کو اپنے اندر پیدا کر لیا اور اس پہ پھر ڈٹ گئے، ہاں جی، اسی پہ چل رہے ہیں، پڑے ہوئے ہیں اسی کے اوپر اور سوچنے سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ تو ہمیں بھی اللہ نے پھر پستی میں ڈال دیا، ہم بھی اپنے کرتوتوں کے نتیجے میں دنیا کی امامت پر فائز تھے کسی دور میں، اب دنیا کی امامت سے محروم اور معزول کر دیے گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ان خوبیوں کو ترک کر دیا اور اس کے الٹ کو اپنے اندر رائج کر لیا۔ ہاں جی، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں کے ساتھ سچی بات کہو، اچھی بات کہو، ان کی عزت کرنا۔ ہاں جی، شکریہ، شکریہ کے لفظ ہم عام طور پہ کہتے ہیں جزاک اللہ، کیا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ ہی جزا دے؟ بھائی میرے ساتھ اس نے سلوک کیا، سب سے پہلے تو میں کہوں نا جی شکریہ، میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے میرے ساتھ اس نے سلوک کیا، اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کے درجات بلند کرے، آپ کو اعلیٰ ترین درجہ دے، ہاں جی، بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ تو یہ پہلے تو میں شکریہ کہوں نا، اور میں یہ بات کہا کرتا ہوں، آپ بھی نوٹ کر لیں کہ دو باتیں ہمارے ہاں نہیں ہیں، اگر آ جائیں تو ہماری قسمت بدل جائے، حالات بدل جائیں، سماج بدل جائے۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1 تھینکس اور نمبر 2 سوری۔ ہاں جی، تھینکس شکریہ کہنا عادت ہی نہیں ہے ہمیں، اچھا زیادہ سے زیادہ جزاک اللہ کہہ دیں گے۔ دوسری بات ہے جی سوری، مان لیں فوراً، ہاں وہ سوری غلطی ہوگی، دوسرے سے وہ بھی آگے سے بھی سوری ہی کہے گا، وہ جتی چاک کے پیچھے نہیں پڑ جائے گا، نہیں، بلکہ وہ بھی سوری کہے گا یا کہے گا کوئی بات نہیں ٹھیک ہے، یعنی اس کی تسلی ہو جائے گی، اگر آپ نے واقعی اس سے زیادتی کی ہے تو اس کی تسلی ہو جائے گی بھی سوری کہہ دیا۔ تو لہٰذا سوری کرنے سے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں، تو مجال ہے ہم سوری کہنا آئے ہمیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ یہ قولوا للناس حسنا، اللہ سے تو عہد کیا لوگوں کے ساتھ اچھا کلام کرنا اور خوبصورت بات کہنا اور ان کا دل خوش کرنے والی بات، یہی تھینکس اور سوری۔ تو یہ دونوں الفاظ اگر ہمارے ہاں رائج ہو جائیں تو ہمارا بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے، بہت اچھا۔ اس کے بعد پھر آگے واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اس پہ میں بات کر چکا ہوں، وہ اسی کو کافی سمجھیے۔ اور ثم تولیتم، تو پھر جناب کیا ہوا کہ تم اس وعدے سے پھر گئے، الا قلیلا منہم، تھوڑے سے اگر وعدے پہ قائم بھی رہیں گے تو اعتبار تو کثیر کا ہوتا ہے نا، قلیل کا نہیں ہوتا۔ ہاں جی، تھوڑے سے بیچارے رہ گئے اور انہوں نے کوشش بھی کی کہ باقی بھی آ جائیں، لیکن پوری کی پوری قوم جو ہے وہ بگ ٹٹ دوڑی جا رہی ہے سرکشی کے گھوڑے پہ سوار ہو کر، ہاں جی، بغاوت کا توق گلے کے اندر ڈال کر اور اپنی ان پستیوں میں پڑی ہوئی اور نافرمانیوں کو کرتی چلی جا رہی ہے اور سمجھانے والوں کی سمجھ پہ بھی توجہ نہیں دیتی۔ تو اس کا کیا ہونا ہے پھر کہ اب تک تم پھرے ہوئے ہو، تو اب اگر آنا چاہتے ہو تو آ جاؤ، پلٹ آؤ، اللہ کے ہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ہاں جی، اللہ نے قرآن مجید اس لیے بھیجا کہ میرے بندو میرے راستے پہ پڑ جاؤ۔ ہاں جی، اب قرآن مجید کے ذریعے سے آپ تک یہ بات پہنچی ہے کہ جو کچھ قرآن نے بتایا ہے اس کے الٹ پہ ہم عمل پیرا ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب عہد کرنا ہے، عہد کرنا ہے کہ ہم نے قرآن کے مطابق چلنا ہے۔ ہاں جی، اللہ کے سوا نہ کسی کی محکومی اختیار کرنی ہے، نہ غلامی اختیار کرنی ہے، اور نہ اللہ کے سوا کسی کی پوجا کرنی ہے۔ ایک، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ یہ ترک کر دیں اس جملے کو کہ شریکن و اگ لگ دی رہے، لیکن آپ کے ذریعے سے ٹھنڈک پھیلے ہر طرف، آپ کا دل ٹھنڈا ہو، سبھی کو خوشیاں ملیں، تو آپ کے دل میں ٹھنڈک پڑے، آپ خوش ہو جائیں اور ان کی دکھ پہ آپ دکھ میں مبتلا ہوں اور اس کو دور کرنے کے لیے سٹرگل کرنا شروع کر دیں۔ اور معاشرے کے جو یتیم ہیں، ہے نا، یتیم کا ایک معنی ہوتا ہے کہ جس کا کوئی پرسان حال نہ ہو۔ یہ بیچارے دفتروں کے اندر جتنے بھی دور دور سے لوگ آتے ہیں، دفتروں میں بیٹھے ہوئے جس طرح سے انسانوں کو ذلیل کرتے ہیں، تو یہ بھی یتیم کے حکم میں ہے کہ کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے، جوتیاں چٹکاتے آتے ہیں اور ایسے ہی واپس چلے جاتے ہیں، کئی چکر لگتے ہیں۔ تو ان کا خیال رکھنا، یعنی یتیم بنا کے نہیں رکھنا بلکہ ان کو معزز بنا کے رکھنا ہے۔
اسی طرح غریبوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور لوگوں کے ساتھ میٹھے بول بولنا، ہاں جی، ان پہ توجہ دینا، ان کی بات کو توجہ سے سننا، اور محسوس ہو کہ وہ آپ اس کو کوئی وزن دے رہے ہیں، اور مناسب حال بات کرنا اور سیٹسفائی کرنا پوری کی پوری۔ یہ اساتذہ کے لیے خاص طور پہ اپنے طلبہ کو یہ نہیں کہنا کہ تمہیں یہ بھی نہیں پتہ، کس لیے آ گئے، منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں، یعنی یہ ساری سم قاتل ہیں یہ چیزیں، شخصیت کے لیے بھی اور اس پیشے کے لیے بھی جس کے اندر آپ موجود ہیں۔ تو اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ، تو اب تک ہم پھرے ہوئے تھے، لیکن اب آپ نے عہد کرنا ہے کہ ہم نے پھر سے ان عادات کو، اس عہد کو نبھانا ہے، اور اس عہد پہ قائم رہنا، اور اس عہد کو پھیلانا ہے، لوگوں کو تیار کرنا ہے۔ سب مسلمان ہیں، اللہ کو ماننے والے، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں، آخرت پر ایمان رکھنے والے، ان کو کہو کہ جناب یہ عہد ہے جو ہم نے کیا ہے، لہٰذا ان خوبیوں کو اپناؤ، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کس طرح سے آپ کی مدد کو آتا ہے اور آپ پہ نعمتوں کی بارشیں برساتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔